اور تیسری بات دیکھیے مغالطہ جو چکمہ دیتے ہیں وہ یہ کہ حدیث نہیں لکھی گئی، قرآن لکھا گیا، اس واسطے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ حالانکہ جیسے حدیث کو لکھا گیا ویسے ہی قرآن کو بھی روایتاً لکھا گیا، پہلے اس کو بھی سنایا ہی گیا پھر لکھا گیا، سنی ہوئی عبارت سے ہی لکھا گیا۔ مثلاً آپ قرآن جو پڑھتے ہیں وہ حفظ جو قرات ہے، حفص بن عمران کی قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، 7-8 قراتیں ہیں قرآن کی، ان میں سے ایک قرات ہم پڑھتے ہیں جو پورے دنیا میں مشہور ہے۔ اب یہ قرات جو جمع ہو کے مصحف میں ہے، یہ مصحف میں یہی آیت قرآن کی بول کے ثبوت کیا؟ جیسے اصحاب رسول اللہ حدیث کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے کہی ہے، یہ حدیث ہے، ویسے ہی قرآن کے لیے بھی صحابہ کی گواہی سے قرآن تیرے پاس آیا تو ڈائریکٹ کیا آسمان سے اتر کے تیرے پاس آیا؟ نہ نبی تجھے دے کے گئے، یہ بھی روایت سے ہی آیا جس روایت سے حدیث آتی ہے، یہ بھی روایت ہے، ایک روایت ہے جو ایسے ہی پڑھا اللہ کے رسول نے بول کے ہے، وہ روایت کو سن کے ہی لکھا گیا، روایت ہی اصل ہے، حدیث بھی روایت ہے، قرآن بھی روایت ہے، ہم بروایت حفظ پڑھتے ہیں۔ اس کی ایک اور قرات بھی ہے جو ورش کی ہے، ایک اور ہے 8 قراتوں پر مشتمل ہے، بعض کہتے ہیں کہ 9 قراتوں پر مشتمل ہے، 7 تو مشہور ترین قراتیں ہیں، 7 قراتوں پر تو مشتمل ہے، اور 7 روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے ایسا پڑھا۔ ہاں آپ کو تو معلوم ہے ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو اعلی ہے یہ ایک قرات جو ہم پڑھتے ہیں حفظ کی۔ ایک دوسری روایت میں اس کو پڑھنے کا انداز کیسا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اس قرات میں یا مجہول نہیں ہوتی، اس قرات میں یا مجہولی ہوتی، یہ بھی روایت ہے، یہ آج تک محفوظ ہے، قرہ حضرات پڑھتے ہیں، قاری عبد الباسط کی اٹھا کے دیکھو، حفظ کی قرات بھی ہے، ورش کی قرات بھی ہے، یہ خود بھی روایتوں کے اندر ہی محفوظ ہے۔ وہی صحابہ نے گارنٹی دی جو صحابہ نے حدیث کے لیے گارنٹی دی، انہوں نے ہی بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ انہیں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ بقرہ کے بعد کیا ہے، آل عمران ہے، آل عمران کے بعد کیا ہے، نساء ہے، نساء کے بعد کیا ہے، مائدہ ہے، مائدہ کے بعد انعام ہے؟ کون بولا؟ روایت سے ہی تو معلوم ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کون بولا؟ روایت ہی سے تو معلوم ہوا۔ وہی صحابہ روایت کرنے والے جب قرآن روایت کریں تو تم کہو کہ اس کو ہم مانیں گے، جب حدیث روایت کریں تو ہم کہیں گے نہیں مانتے۔ یہ ان کی اپنی دراصل کیا ہے؟ منمانی خواہشات ہیں۔ یہ 2 بڑے دلائل دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حدیث پر ڈاکہ زنی ڈالنی شروع کی اور حدیث کو کمزور کیا، اور حدیث کی باتیں کہیں تو بولتے حدیث کیا جی پکڑ لے کوئی، قرآن کی طرف آؤ جی۔ حالانکہ قرآن کی طرف آنا خود حدیث ہی کی طرف آنا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہی نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول کی بات لے لو۔ تو قرآن اور حدیث میں ڈیفرنٹ احکامات میں کوئی کرتا ہے وہ زندیق ہے، وہ الحاد میں ہے، وہ گنہگار ہے، فاسق ہے۔ اگر اس پہ وہ اڑا رہا اور کہتا کہ حدیث کو میں نہیں مانتا تو کافر ہے، خواہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے ہم نہیں مانتے، متفقہ طور پر اجماع امت کیا ہے؟ ایک حدیث بھی صحیح حدیث سامنے آ گئی اور کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔